نور فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بسمہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالے عشق محبت کے تالی میں سجا کر ہدیہ پیش کرے اور پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اسے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، اس میں ایک آیت مبارکہ میں نے یہ بھی کہا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس کا ترجمہ ہے پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خواب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کی یا دو ہاتھ کا فیصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی اپنے بندوں کو جو ولی فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں سیدھی اعلیٰ حضرت، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتے گنہگار پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ حضرات محترم، اگلے جمعہ بھی میں نے اسی آیت کے تحت بیان کرنے کا کوشش کیا تھا، آج بھی میرا عنوان بھی اسی آیت پر ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ میں وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کا وہ حسین معجزہ، وہ حسین لمحہ جو آپ کو ملا، آپ کو عطا کیا گیا، یہ حسین لمحہ، حسین معجزہ اور ایسا موقع ہر کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اگر کسی نبی کو معراج عطا ہوئی تو اس دنیا فانی میں عطا کیا گیا، لیکن میرے آقا کو جو معراج عطا کی گئی، میرے آقا کو جو معراج ملا، وہ یہاں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم سے لے کر لامکہ سے بھی لامکہ بھلا کر اپنے قرب خاص میں بھلا کر اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب معراج ہوئی، یعنی یہ جو رات آج آنے والی ہے، آج کی روز جو رات یہ جو آنے والی ہے، یعنی اب سورج
جب غروب ہو جائے گا تو یہ شب معراج کی رات بن جائے گی۔ آج چاند کی 26ویں تاریخ ہے، 26 رجب المرجب ہے، مغرب کے بعد جو ہے 27ویں شب لگ جائے گی۔ اسی تاریخ اور اسی شب میں اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو، بندہ خاص کو، جسے اللہ نے 70 حجاب پردوں سے ڈھانپ کر اس دنیا میں بھیجا تھا، آج اس حجاب کو اٹھانے کا بھی باری ہے اور دنیا والے کو دکھانے کا بھی باری ہے۔ اور آج کی اسی رات میں دنیا والے کو یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ جس پردے میں میں اپنے حبیب کو بھیجا تھا ڈھانپ کر، آج اس کے ایک پردہ اٹھائیں گے، پھر جس تاریخی اور اندھیری رات میں سورج اپنی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں، آج اسی تاریخ، اسی اندھیری رات میں جو ہے، آج میں اپنے حبیب کے چہرے سے پردے ہٹانے سے پورے دنیا کو روشن کر دوں گا۔ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر آپ اس وقت آرام کا فرمائیں۔ معراج کی رات، شب معراج کی رات، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جلوہ ہیں۔ آپ بستر استراحت میں آرام فرما ہے، ام ہانی کے گھر حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو دیکھا کہ سرکار دو عالم سید نور بشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر استراحت پہ آرام فرما۔ فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جسے کہا گیا ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو سید الملائکہ کہا گیا ہے، وہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو 70,000 فرشتوں کو لے کر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ ہے، لیکن بستر استراحت پہ آرام فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں، نوری ذہن اور دماغ کی مادہ سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اجل یا جبریل ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اجل یا جبریل ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جبرائیل کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، یا ہم اپنے الفاظ سے نہیں کہتے، بلکہ جبرائیل وہ فرشتوں کے سردار سید الملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل جلدی کرو، جبرائیل جلدی کرو۔ اب کون سی کام ہے، کس بات میں جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جبرائیل جلدی کرو، اور جبرائیل کرے تو کرے کیسے جلدی؟ ادھر مصطفیٰ تو آرام فرما ہے، بستر استراحت میں آرام فرما ہے، جبرائیل سوچ میں پڑ گیا، جبرائیل سوچ میں پڑ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام حیرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جلدی کرو اور جلدی بلا کر لاؤ۔ ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آرام فرما ہے۔ اگر آواز دے کر جگایا جائے تو بے ادبی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی سوئے تو اس کو جگانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے بل جا کر اس کے پیر کو نرم ہاتھ سے دبایا جائے، یہ جگانے کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن وہاں پر جبرائیل کا سوچ دیکھے
گاہست زیر آسمان، ادب گاہست زیر آسمان، از عرش تک عرش ناز تر نفس غم کردہ، می آیت جنید و بایزید ایجا۔ اور جلدی محبوب کو لے کر اب جبرائیل کا سوچ دیکھیں، ادھر رب کا حکم ہے کہ جلدی لے کر آؤ۔ اب جبرائیل سوچنے لگا اگر محبوب کو جلدی لے کر نہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدلوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہوگی۔ غور و فکر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا جبریل ہو۔ اب دیکھیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غور و فکر کرنے لگے، مصطفیٰ بستر استراحت میں آرام فرما ہے، تو رب کا حکم ہوتا یا جبریل قبل قدمیہ، یا جبریل قبل قدمیہ، یعنی اے جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہونٹ کافور کے ہونٹ ہیں، آپ کے ہونٹ کافور کے ہونٹ ہیں، اور میرے حبیب کے طلبے نور کے ہیں، اور کافور ٹھنڈے ہوتے ہیں، کافور میں ٹھنڈی پائی جاتی ہے۔ کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری طلبوں کو مس کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے پیارے نبی بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ سجد الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے جبرائیل یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبرائیل تمہاری ہونٹ کافور کی ہے، میرے آقا کی طلبے نور پاک کے ہے، تمہاری ہونٹ کافور کی ہے اور کافور میں ٹھنڈی پائی جاتی ہے۔ میرے آقا کو ہاتھ لگا کر نہ جگانا، میرے آقا کو آواز دے کر نہ جگانا، اس لیے میرے آقا کی شان میں بے ادبی ہوگی، اس لیے اپنی کافوری ہونٹ جسے ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اس کافوری ٹھنڈک والی ہونٹ کو میرے آقا کے قدم مبارک پر لگا دو، مشق کر دو، میرے آقا بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل سجد الملائکہ جب اپنی کافوری ہونٹ لگا سکتے ہیں نبی کے تربے میں، اور آج ہم گنہگار نبی کے نام آئے، محمد رسول اللہ کا نام لے اور اپنی شہادت والے امتی کو اپنے لبوں اور ہونٹوں سے لگا لے، اپنے کافور اپنے آنکھوں سے لگا لے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز و حرام بدعت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور اعمال کے ساتھ ساتھ علم عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرات ہمیں یہ درس ملتا ہے جبرائیل امین سے، جب وہ اپنی ہونٹ نبی کے تلوے میں لگا سکتا ہے تو ہم نبی کے نام سن کر اپنی انگلیوں سے نبی کے نام پر اپنی انگلیوں سے ہونٹوں کو اور اپنے آنکھوں کو بوسہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اب آگے دیکھیں، حکم ہو رہا جبرائیل اپنی کافوری ہونٹ نبی کے تلوے میں بس کر اس کے ٹھنڈک سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری لبوں سے میرے آقا محمود عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوار میں بوسہ دینا شروع ہو گیا، یعنی چومنا شروع ہو گیا۔ ٹھنڈک پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ چشمان کرم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے ہو؟ آج میری بہن ام ہانی کے دروازے میں کیسے آئے ہو؟ یعنی آرام فرما ہے تو میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا اے آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، آج ہی کی رات جو رات آنے
ہے کہ جبرائیل کو نبی کے بارگاہ میں خادم بنا کر اور وہ تاریخ سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ بتایا چاہتا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو کہ مجھے میرے محبوب سے کس قدر پیار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں آقا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور مولا کریم نے حکم دیا اجل یا جبرائیل۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں اے میرے آقا یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، اجل یا جبرائیل۔ جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کے دولہا بنانے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل ساتھ میں ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعتیں ساتھ میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے آقا آپ کے سوار کے لیے جنتی براق کو لایا گیا ہے، جنتی براق سوار کے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ براق کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے براق کا قدم وہاں پڑتا، اتنے تیز رفتار کہ آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک آپ کا ایک بار میں قدم پہنچ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام چوستے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا، جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور چاند کی جب 27ویں رات ہوتا ہے تو رات اندھیرے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی یہ چیز جانتے ہیں۔ آخر اسی رات کو اپنے حبیب کو معراج کے لیے کیوں بلایا گیا؟ یہاں پہ بہت ساری مفسرین بات کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، اور دنیا والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی ذات کوئی ذات نہیں، میرے آقا کی سیرت کوئی سیرت نہیں، تو ان دنیا والے کو آج کی رات معراج بھی کرایا اور اپنے حبیب کی نورانیت کو ظاہر بھی کیا، اور دنیا والے کو بتایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات نظر نہیں آتا، خلد بری کی نوری شمع، جبرائیل علیہ السلام نے سوچا آج تو اندھیرا ہے، تو خلد بری میں جو نوری شمع جل رہا ہے جس سے خلد بری روشن ہے اسے ساتھ میں لے لیا جائے تاکہ محبوب کو محبوب کے پاس لانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ کونین کا سلطان کیونکہ آج دولہا بننے جا رہا ہے، اور آج کی رات آج کی بارات ہی روشن ہونے جا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولہا بنانے جب جانے لگا، اور جبرائیل علیہ السلام کی سوچ و فکر میں جب یہ بات آئی تو غیب سے ندا ہوئی، غیب سے ندا ہوئی کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 70,000 پردوں میں ڈھانپ کر اس دنیا میں بھیجا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تو خلد بری سے وہ نوری شمعیں لے کر جانا چاہتے ہو میرے محبوب کو لانے کے لیے، میرے محبوب کو محبوب کے بارگاہ مجھ سے ملانے کے لیے، جس کی نور سے، جس کی عظمت اور اس کی نورانیت سے خلد بری بھی روشن ہے، زمین بھی روشن ہے، آسمان بھی روشن ہے، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، بلکہ دنیا میں جو آج نظر آتی ہے یہ تمام میرے
پرانی اور پرامن صفت غیرت کو 70 حجاب پردے کے ساتھ ڈال کر اس دنیا میں بھیجا. ان میں سے ایک پردے ہٹا دینا اور دنیا کے سامنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے ایک پردے ہٹا دینا اور سارا عالم جمال رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے گا اور ساری شمعیں اس کے سامنے بے نور ہو کر رہ جائیں گی. یہ جو بڑھتی تھی ان کے رخ کے کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جوت بڑھتی تھی ان کے رخ کے عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی کہ جگہ جگہ نصب آئینے تھے. حضرات شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. میں مختصر سی بات کو لے کر جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میراث ہوئی. ہر کسی نے اس بات کو سنا اور ہر کسی کو اس کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا کر اور بھلایا اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے بارگاہ میں بار بار اصرار کرنے لگا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ میرے پروردگار مجھے اپنی دیدار سے سرفراز فرما دے. مجھے اپنی دیدار سے سرفراز فرما دے تاکہ میں آپ کی تجلیات کو دیکھ سکوں, آپ کی مقام و مرتبہ کو دیکھ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سے فرماتا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لیکن یہاں پر جب باری اپنے حبیب کا آتا ہے میراث بلانے کا اور اپنے محبوب کو محبوب سے ملاقات کا اور دیکھنے کا جب باری آتا ہے نا ما زاغ البصر وما طغیٰ. قرآن مقدس کے آیت مبارکہ ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کہ حد سے آگے نہ بڑھا, اتنی قریب. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے بھی زیادہ قریب, اور مفسرین فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے زیادہ قریب یعنی اتنا قریب کہ دونوں آپس میں مل گئے. حضرات دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فیصلہ رہ گیا. 2 ہاتھ کا فیصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی کم. اب وہی اپنے بندوں کو جو وہی فرماتے ہیں کہ اب وہی اپنے بندوں کو جو وہی یعنی اتنے قریب ہے. میراث کے رات میں میرے آقا اپنے رب کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر جلوہ وار ہے. عرض کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اپنے نالین کو اتارتے ہیں, رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی دیدار کرا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لیکن بار بار اصرار پہ اصرار حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے لگے. ہر کسی نے یہ جانتا ہے, اور جو اپنے کتاب میں میراث کے تعلق سے منقرین لفظ لکھتے ہیں اسے بھی معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میراث عطا کی اس بات پہ کہ جب وہ اصرار کرنے
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो तजल्ली कितनी छोटी थी और कितना बड़ा था उसका भी जिक्र करते हैं कि 70,000 सुई की जो सुनाम होते हैं उससे भी कम अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूरानी तजल्ली कुए तूर पर जब डाला तो कुए तूर रेजा रेजा हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो मालूम ये चला कि अल्लाह ने वहां पर एक तजल्ली रखी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सका और यहाँ पे रब तबारक व तआला अपने हबीब को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि या जिब्रील मुश्ताकुन, मेरे हबीब को मेरे बारगाह में लेकर आओ, मैं दीदार के लिए तड़प रहा हूँ, मेरे हबीब को मेरे बारगाह में लाया जाए और मेरे हबीब को मेरे बारगाह में जल्दी लेकर आओ ताकि मैं उसे देख सकूं। रब यहाँ पे मना नहीं फरमाता बल्कि यहाँ लाने के लिए कहा जाता है। हज़रात, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मेराज के ताल्लुक से हम जितनी भी बात बयां करें वो हमारे लिए कम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के दीदार के ताल्लुक से ये वाक़ियात और ये हदीस मुबारका बयान होते हैं कि इख्तलफा फी तिलका रुयती फक़लील राहु बिअैनिही हक़ीक़तुन व हुवा क़ौल जुमहूर सहाबती व ताबईन। जो इल्म रखता है, जो इल्म जानता है, उसको मालूम है कि जुमहूर सहाबती व ताबईन का माना क्या है, इसका मतलब और मफहूम क्या है। इस रवायत बारी ताला में इख्तिलाफ तो है, कहा गया है कि आपने अल्लाह ताला को अपनी आंख से देखा और यही कौल जुमहूर सहाबा और ताबईन का है। इस बात से पता चला, मालूम हुआ कि रब के हबीब ने मेराज की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से दीदार फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़क़द रआ मुहम्मदुन रब्बहु, यानी बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को देखा। वक्त हो चुका है, मैं आपको एक चंद बात यह बताने जा रहा हूं कि आज की रात जो इबादत की जाती है, हज़रात, पहले कह भी ये कहूंगा कि तकरीर कितना ही सुनो और हम कितना ही रब के मेराज के ताल्लुक से बयान करें वो हमारे लिए कम है। हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने कुछ कुछ ऐसी रात और दिन और महीना अता फरमाया है जिसमें इतनी बरकतें रखी है कि बंदा अगर खुलूस लिल्लाहियत के साथ ये काम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुगना सवाब अता फरमाए। अब ऐसा ना हो कि मेराज की रात मिले, इस रात में हम दोस्तों के साथ मार्केटों में अपना वक्त गुजारें, शबे कदर का रात मिले, ईद बकरा ईद का रात मिले, जुमा की मुकद्दस रात मिले और हम इस रात को अपने दोस्त अहबाब के साथ पार्टियों में, होटलों में जाकर अपने वक्त को बिताए। हज़रात, आज जिंदगी में ये सांस जब तक चल रही है तब तक के मौका है कि अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह को मना ले। अगर ये सांस बंद हो जाए, सांस और आंखें बंद हो जाए, जिसमें से सांस न निकले और सांस अंदर न जाए, तो समझ जाओ फिर रब को मना नहीं सकते। रब को अगर मनाना है ना, रब को अगर राजी करना है तो आज जिस्म में जान है तो उस रब को राजी कर लो। अगर जिस्म से जान चली गई तो फिर वक्त नहीं दिया जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह फिर से हमें मेराज अता किया और इस रात में हमें इबादत का अब मौका मिलेगा, तो इस मौके को हाथ से जाए होने ना दो। मैं आपको बताऊं, मुख्तसर से मैं इबादत के ताल्लुक से बता दूं ताकि आप लोग जो है जब इबादत के लिए रब के घर में आए, रात को शब बेदारी करें तो आप बआसानी से इबादत भी करें, रब को राजी भी करें और अपने गुनाहों को माफ भी करें और
اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ آج کی رات، آج جو مغرب کے بعد چاند 27 کا لگ جائے گا، تو آج کی رات جب انسان خلوص الہیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بارگاہ میں آئے اور اپنے پسانی کو جھکائے، پھر مانگے، گر گرائے، روئے، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں اپنے حبیب کو معراج عطا کرنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کے امتی کی گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ لیکن بندے کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم آئے اور اپنے رب سے مانگے اور معافی مانگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو آج کی رات عبادت میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں اسے 100 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی، یعنی نفل 12 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آج کی رات 12 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں قیام میں کھڑے ہونے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن مقدس کی کوئی سورت یا کوئی آیت کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگرے 2 رکعت کی نیت کریں، یا پھر آپ 4 رکعت کی نیت کریں، 2 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں، 4 رکعت کا بھی کر سکتے ہیں۔ روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ اگر 12 رکعت اسی انداز میں پڑھے کہ ہر رکعت کی شروع میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت یا سورت پڑھے، ان کے بعد التحیات اور درود ابراہیم پڑھ کے سلام پھرے، اور پھر 12 رکعت اسی انداز میں اسی طریقے سے پورا کر لیں۔ اس کے بعد میرے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، 12 رکعت کے بعد یہ تسبیح پڑھے۔ اور مفسرین یہاں پہ ایک ذکر یہ بھی فرماتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے، اور کسی مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد یہاں چاہے تو 1000 مرتبہ بھی پڑھے۔ لیکن میرے آقا اپنے بندوں کے اپنے امتیوں کے آسانی کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کو یہ وقت نہ ہے، اتنا طاقت نہیں رکھتا، تو 12 رکعت نفل نماز ادا کر لے، اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائے اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور دنیا و آخرت کے امور کے متعلق آپ رب تبارک و تعالی سے دعا کریں اور مانگے، پروردگار عالم میرے امتی کی دعا کو آج کی رات قبول فرمائے۔ سوائے اس دعا کی، وہ کون سی دعا؟ آپ اپنے لیے یہ دعا نہ کریں کہ مولا مجھے شراب کی عادت کر دے، مولا مجھے زنا کی عادت کر دے، مولا مجھے سود اور بیعت کی عادت کر دے۔ یہ ان دعا کے علاوہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کی رات جب بندہ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد، پھر شب بیداری کے بعد، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو انسان آج کی رات سب بیداری کے بعد اگر صبح سحری کرے اور شام کو افطار کرے، پھر افطار سے پہلے وہ بندہ رب کے بارگاہ میں دعا کرے اور مانگے اور یہ کہے کہ مولا رات کو شب بیداری کی، دین میں روزہ رکھا، اس کے صدقے میری گناہ کو معاف فرما دے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کی درجات کو بلند کر دیے جائیں۔ کتنی بڑی ثواب کا کام آج کے رات ہونا ہے۔ اسی لیے اگر وقت اللہ دیا ہے
تو مسجدوں میں جائے، مسجدوں میں جانے کا وقت نہیں ہے تو اپنے گھر کو بھی آپ مسجد بنا سکتے ہیں. یعنی گھر کو حدیث پاک میں ذکر ہے کہ المسجد فی البیت، مسجد بھی البیت فی المسجد، مسجد بھی گھر ہے، مسجد بھی گھر ہے. یعنی گھر کو آپ مسجد بنا سکتے ہیں. عورتیں جب نماز پڑھتی ہے، عورتیں نماز گھر ہی میں تو پڑھتی ہیں نا، تو عورتوں کے لیے مسجد کیا ہوا؟ عورتوں کے لیے مسجد گھر ہے. مردوں کے لیے مسجد، پہلے کے زمانے میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجدوں میں، لیکن جب نگاہیں لوگوں کا عورتوں کے جسم پر، اس کی عزتوں پہ پڑی تو اللہ کے حبیب اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسے دور کر دیا گیا، منع فرما دیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے گھر میں عبادت کی یہ گھر ہے، نہ کہ یہاں واہیات کلمات بولنے کی جگہ ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھر میں بھی پڑھیں، اللہ کو راضی کریں. جتنا وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لگائیں گے اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. وقت میں کافی لیا، اس کے لیے معذرت.